جی ناظرین، ویلکم بیک۔ احساس ٹیلی تھون کی خصوصی نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمانوں کا ایک خوبصورت پینل بھی موجود ہے۔ علامہ سعید رضا گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، علامہ اصغر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں، اور کمسن ثنا خوان مصطفیٰ جناب اعراف تیغی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم مختلف کلام بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک اہم اور خاص مقصد جس کے لیے آج کی یہ بزم رکھی گئی ہے، یہ نشریات سجائی گئی ہیں، وہ یقینی طور پر مقصد وہی ہے جس کا آغاز آج سے 15 سال پہلے احساس فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ اس کا آغاز تو شاید اس سے بھی کہیں پہلے ہو چکا تھا، اس کا باقاعدہ آغاز 15 سالوں قبل کیا گیا ہے۔ تب سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ خیر کا کام، یہ فلاح کا کام پہلے سے بہتر انداز میں، پہلے سے بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر جاری و ساری ہے۔ یقینی طور پر یہ آپ لوگوں کا تعاون ہی ہے جس نے اس کام کو ممکن بنایا ہے۔ آسان کام نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنا، ان علاقوں میں جا کر لوگوں کی خدمت کرنا جہاں پر واقعتاً ضرورت ہے۔ شہر کراچی میں، شہر لاہور میں، شہر اسلام آباد میں تو یہ کام بڑا آسان ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن ان علاقوں میں جہاں واقعتاً ضرورت ہے۔ پاکستان، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جغرافیائی اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے یہاں چاروں موسم، یہ اللہ کا احسان بھی ہے ہم پر، یہ ایک بلیسنگ بھی ہے الحمدللہ، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے چیلنجز بھی ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ چاروں موسم ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے، ارضیات کے حوالے سے پاکستان میں زمین کا تقریباً تمام جو زمین کا حصہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ صحرائی علاقے بھی موجود ہیں، تھر کے ریگستان ہیں، چولستان کے ریگستان ہیں۔ پاکستان میں ساحلی پٹی بڑی طویل 800 ساڑھے 800 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جو کراچی سے لے کر بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہے، ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں خشک پہاڑیاں ہیں، تر پہاڑیاں ہیں۔ ہمارا میدانی علاقہ ہے جو سندھ کا بالائی علاقہ ہے، پنجاب کا زیریں علاقہ ہے، اور پھر بلوچستان کا بالائی علاقہ، یہ سارا میدانی علاقہ ہے جو کہ زرخیز میدان ہے جہاں پر اجناس پیدا ہوتا ہے ہمارا۔ پھر ہمارے بالائی علاقے ہیں جہاں پر گلیشیئرز موجود ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں ہے، دوسری بلند ترین چوٹی بھی پاکستان میں ہے۔ تو پاکستان جغرافیائی اعتبار سے، ارضیاتی اعتبار سے بہت وسیع خطہ ہے۔ تو اس کے اپنے چیلنجز بھی ہیں، اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں، پھیلے ہوئے گاؤں ہیں۔ اس طرح کے گاؤں بھی ہیں جو محض 20 گھروں پر مشتمل ہیں، جو 40 گھروں پر مشتمل ہیں۔ اب آمد و رفت کے وسائل بھی محدود ہیں، ذرائع بھی اس قدر نہیں ہے کہ وہاں تک آسانی سے جایا جا سکے۔ کچھ علاقے تو ایسے ہیں جو سال کے کچھ ماہ یا مکمل ملک سے کٹ کر رہ جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں کہ برف باری کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے۔ ایک ہی پل ہوتا ہے جو ہمیں اس علاقے سے ملاتا ہے، اگر سیلاب آ جائے خدا نخواستہ وہ پل بہہ جائے یا لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے تو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ملک پاکستان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اور ایک ایسا ملک جو معاشی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر یہ لوگوں کی پھر ذمہ داری بنتی ہے، یہ NGOs کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور سرکار کی معاونت کر سکیں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا حصہ بھی شامل کر سکیں۔ تو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور دیگر بہت سارے ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر ناظرین یہ کام آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو پایا ہے، اور ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہماری توقعات سے زیادہ یہ کام الحمدللہ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہمیں بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ۔ ہماری جو اس سال کی ونٹر ڈرائیو ہے یہ بھی اپنے پچھلے تمام ریکارڈز کو انشاءاللہ بریک کرے گی، اور پہلے سے بڑھ کر ہم لوگوں کی خدمت کر پائیں گے۔ آپ اسکرین پر فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو راشن پیک ہے، ونٹر پیک ہے، یہ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہینڈ پمپس انسٹال کیے جا رہے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، دسترخوان پر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ پکا ہوا کھانا لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، راشن کے ساتھ ساتھ پکا ہوا کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ کھانا لوگوں کے گھروں میں پکا کر پہنچایا جاتا ہے، دسترخوانوں پر کھلایا جاتا ہے، خاص کر جب ہماری بقرعید کی ڈرائیو ہوتی ہے اور سال کے دیگر اوقات کار میں بھی، تو اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ انواع و اقسام قسم کی ڈشز لوگوں کو پکا کر کھلائی جائیں، تاکہ جس لذت کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے یہ ہم وطن، ہمارے ہم مذہب، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بھی ان لذتوں کو محسوس کر سکیں۔ پھر عید کے موقع پر بچوں میں عیدیوں کی تقسیم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، انہیں کپڑے دیے جاتے ہیں، بچیوں کے لیے
جو پیک بنایا جاتا ہے اس میں ان کے لیے کیچر بھی ہے، پونیاں بھی ہیں، چوڑیاں بھی ہیں، بندے بھی ہیں، وہ ان کے لیے آرائش کا جو بچوں کی آرائش کا سامان ہوتا ہے وہ بھی اس میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک وسیع پیمانے پر الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ جات کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے آپ اپنا تعاون اس میں شامل کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ اس میں اپنا تعاون شامل کریں، آپ نہیں کر سکتے کسی مسئلے کے سبب، آپ کم از کم ہماری آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، سبب بن جائیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے، اس بنیاد سے نہیں دیتا کہ ہم نے اس کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہے، وہ یقیناً وہ مالک کل ہے، پوری کائنات اس کی ہے، اور یہ تو ہم کائنات کا ہم بہت تھوڑا سا حصہ ہیں، بہت چھوٹا سا حصہ ہیں ہم۔ یہ دنیا تو بہت مطلب اتنی وسیع، اتنی بڑی کائنات ہے، شاید ہماری حیثیت تو اس میں، وقت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، تو ہم اس دنیا کا ایک حصہ ہیں جس کی حیثیت مچھر کے پر جتنی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ محتاجی نہیں ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں تو وہ ہمیں دے، اور ہمیں مانگنا بھی یہی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر، ہمیں اپنے کرم سے عطا کر، ہمیں ہمارے اعمال کے مصداق نہ دے، ہمیں اپنے فضل کے مطابق دے۔ تو ناظرین یقینی طور پہ اللہ کا فضل ہمیں آواز دے رہا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، مطلب جو لوگوں کی خدمت ہے یہ بھی در حقیقت رب کی عبادت ہی ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہی ہے۔ تو آگے بڑھیں ہیں، ڈونیٹ کریں، اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیجیں۔ جس بھی شعبے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ اسے اس میں لکھوا دیجئے، آپ کے دیے ہوئے پیسے انشاءاللہ اسی مد میں استعمال کیے جائیں گے۔ پروگرام میں درمیان میں بھی ہم اس حوالے سے مزید اعلانات بھی کریں گے، مزید دوستوں کے نام بھی آ رہے ہیں، ہم ان کے ناموں کا اعلان بھی کریں گے، اور پروگرام ختم ہونے سے کچھ پہلے انشاءاللہ ہم دعا بھی ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر کروائیں گے، اور عمومی طور پر تمام مسلمین مسلمات کے لیے بھی ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخر سے کچھ پہلے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آراف موجود ہیں، آراف نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اور دیکھا جو کو بانٹ دے میں نے بھی کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا لیا۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی
पड़ते ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ये कैसी रोशनी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कि कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। और ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों मेरे अमाल न तोलो ठहरो, क्योंकि हमारे वास्ते आका ने बात की हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है। दुरूद पढ़े कैसी रोशनी हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सलामत हो, अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज़ को सलामत रखे, तुम्हारे लहजे को सलामत रखे, इसमें मज़ीद इजाफ़ा, मज़ीद बरकत। अल्लामा साहब ये शेर भी पढ़ रहे थे, आदाब हमारे लिए हमारे आका ने बात की हुई है, हम नबी से उनकी शफ़ाअत के तलबगार हैं, सल्लू का शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। क्या शफ़ाअत हासिल करने के लिए सिर्फ़ नबी का उम्मती होना काफ़ी है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर
عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اگر حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو کیا ہم شفاعت کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پریشان ہیں، میری امت کے جو لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے میں تم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم اسے صرف نظر کیے بیٹھے ہیں معاذ اللہ، تو کیا ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو اس میں اچھی اچھی نیتوں کو شامل کر لیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں ایثار کا جذبہ بھی ہے، صلہ رحمی کا جذبہ بھی ہے، اخوت کا جذبہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے مابین ایک اخوت کا رشتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، تو اس میں ہم اس نیت کو بھی شامل کریں کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے۔ تب اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تبھی تو ہم شفاعت کے طلبگار ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ خالی خالی محبت کا دعویٰ کیا دعویٰ ہے کہ ان کے کہے ہوئے پہ عمل نہ کریں اور محبت کا دعویٰ کریں کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، لیکن ہمیں یہ بھی تو کہنا چاہیے کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ہمیں جو ایک اصول دیا ہے کامیابی کے لیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ محبت کا دعویٰ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کا عملی طور پر ثبوت یہ ضروری ہے، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی سب سے مشکل ہوتا ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ کر اس دین میں داخل ہوا ہے اور اپنے سر پر جو اسلام کا ایک تاج اب سجایا گیا ہے، تو اب اس کی لاج رکھنا، یہ جو ایک عشق کے اندر، اس سمندر کے اندر اب جو آیا ہے انسان، تو اب اسے اپنا ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنی ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مجبور کیا گیا ہے، ہمیں ایک بہترین راستہ دکھایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ آج اسلام نے جو تعلیمات بتائی ہیں، کفار بھی اس پر تحقیق کر کے اب اس نہج کو پہنچ رہے ہیں، اس نتیجے کو پہنچ رہے ہیں کہ ہاں اس طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 1450 سال پہلے جو ہے وہ ساری جو چیزیں بتائی ہیں، اب جو ہے وہ بھی تحقیق کر کے کہ اس زاویے سے اگر چلیں گے تو واقعی کامیابی ہوگی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں تو ہمارا ہر عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم اس طریقے میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے کس قدر مدد کی ہے، صحابہ کرام سے جو تلقین فرمائی ہے، جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، آپ نے اپنی اہل بیت اطہار کو سکھایا۔ انبیاء کرام کا اگر ہم طریقہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بغیر کسی دسترخوان پر جب تک مہمان نہ ہوتا آپ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ جب تک میرے دسترخوان پر نہ آئے تو اس وقت تک میں کھانا شروع نہ کروں، اور یہی انبیاء کرام کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھوک برداشت کی ہے، آپ کے اہل بیت اطہار نے، ہم بار بار یہ روایت بھی سنتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے اور جب منت مانی گئی تھی کہ اگر صحت یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھے جائیں گے، اور کس طرح 3 روزے رکھے گئے، اور صرف کچھ جو یا آٹا تھا، اور جب اس کو گوندھ کر روٹی بنائی گئی تو کبھی کوئی فقیر آیا، کبھی کوئی قیدی آیا، کبھی کوئی مسکین آیا، اور وہ تینوں روٹیاں دے دی گئیں۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہمیں سکھا رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جن کا نام لے رہے ہیں، ہم جن کے طریقے پر چلنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم دعا بھی تو کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ جب ہم نے دعا کر لی تو اب ہمارا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام جیسی نعمت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ روایت ہے کہ اے لوگوں
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اس کی گہرائی میں ہم کیوں نہیں جانتے؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کرنا چاہیں لیکن اب وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب بندے سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا پھر اس کو احساس ہوتا ہے. احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. لیکن کامیاب شخص وہ ہے کہ جب نعمت ہے تو اس نعمت کی قدر کرے. اے بندے تیرے پاس ابھی صحت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتا ہے. آج تو زمین پر سجدہ کر لے ورنہ کل خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے جب تیرے گھٹنے جواب دے جائیں گے. تیری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی. تو چاہے گا کہ میں سجدہ کروں لیکن تو سجدہ نہیں کر سکے گا. آج تیرے پاس مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر. کتنے ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, جن کے پاس پانی پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. اگر ہم چند افراد مل کر ایک فلٹر پلانٹ لگا سکتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہی یہ رہا تھا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ سعد میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو بظاہر تو مختصر سا ہے, معمولی سا ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلایا کرو. پانی پلانے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ پانی پلاؤ, اس سے تمہارے گناہ اس طرح جڑیں گے, اس طرح ختم ہوں گے جس طرح سوکھے درخت کے پتے گر گر کر گرتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. ہم کسی کو کھانا کھلا دیں. آپ دیکھیں دین اسلام میں جو سب سے پہلے عمل بتایا گیا فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھلاؤ. جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے اس کو سلام بھی کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. جن کو ضرورت ہے انہیں کھانا کھلاؤ. اس وقت ہم یہاں پر اس ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے, ایک سبب ہے, ایک وسیلہ بن رہے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جوامع الکلم میں یعنی ایسے کہ جو الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر ایک پورا مفہوم سمائے ہوتے ہیں. فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس نیکی کے کرنے کی طرح ہے. آج اگر ہم یہاں پر جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ہم ذریعہ بن رہے ہیں, ہم ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے, آپ ان لوگوں تک اس ادارے کے ذریعے, احساس کے ذریعے, جو احساس فاؤنڈیشن ہے, آپ یہاں پر اپنا ڈونیشن جمع کروائیں. اور آپ کے ذریعے جب ان لوگوں تک ایک پانی کا پلانٹ لگے گا, اگر ان لوگوں تک راشن کا ایک پیک پہنچے گا, اگر ان لوگوں تک گرم کپڑے لباس پہنچیں گے, آپ اس خوشی کو محسوس کریں جب آپ اپنے بچوں کے لیے ایک جیکٹ خرید کر لے کر جاتے ہیں, ایک سویٹر لے کر جاتے ہیں, اور دل میں کیسی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم گھر پہنچیں گے اور ہمارا بچہ یہ جیکٹ پہنے گا تو کس قدر خوشی اور مسرت اسے ہوگی. یہی خوشی آپ اپنے ان مسلمان بچوں کے لیے کہ جن کے پاس اس وقت نہیں ہے, جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی لباس ہوتا, اس دکھ کو بھی تو ہم محسوس کریں. جب ہم پانی کا گلاس لے کر پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ہم اس دکھ کو بھی محسوس کریں ان بچوں کے لیے, ان تڑپتی ہوئی مائیں بہنیں جو اپنے سر پر بڑے بڑے گڑھے لے کر صاف پانی کی تلاش میں پھر رہی ہیں. وہ بیابان کے اندر, وہ صحرا کے اندر کئی کلومیٹر چل رہی ہیں, ان کے چپل گھس چکے ہیں لیکن کیا صاف پانی میسر نہیں ہے. وہاں جا کر ہم دیکھیں تو صحیح, پانی ایسا ہے جو ہم اپنے استعمال کے لیے بھی نہ استعمال, لیکن وہ پی رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر آج ہمیں دیا ہے, یہ دار عمل ہے. آج جو ہم نے یہاں پر کر لیا وہ کر لیا, کل تو ہمیں اس کے مطابق, ہمارے اعمال کے مطابق, اگر اچھے عمل ہیں اس کے مطابق ہمیں جزا دی جائے گی. اگر ہم نے مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کیا, اس مال کو بچا کر رکھا, اگر ہم نے زکوٰۃ بھی ادا نہ کی, اگر ہم نے صدقہ و خیرات بھی نہ کیے, یہی مال جس کو انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, اس کے لیے کوششیں کرتا ہے, کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا, یہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا. مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, فرمایا کہ تنگ دستی سے پہلے مال کو, یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخ دلی دی ہے, اس کو غنیمت جان لو. آج بس اسی احساس کو, اسی دکھ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پر خدا نہ خواستہ یہ وقت ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی, ہماری کیا حالت ہوتی. ہم اگر اس سردی میں ہمارے پاس کوئی لباس نہ ہوتا تو اس وقت ہم اس سردی کی شدت کو کس طرح برداشت کر پاتے. آج وہ بچے
اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان تک گرم لباس پہنچائیں، ہم ان تک راشن پہنچائیں۔ ایک راشن پیک اگر کسی کے گھر میں پہنچتا ہے، ایک گھر پورے مہینے کا اگر وہ اطمینان سے اگر وہ رزق کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، وہ پورے مہینے ان کی زبانوں سے، ان کی ہونٹوں سے نکلنے والی دعائیں یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہی ہمیں امید ہے۔ علامہ صاحب آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ حب رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس دعوے کو حقیقت کا روپ دلوانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ قرآن کریم قرآن حمید نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی ہمارے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے رحمت ہے، اور ہر کے لیے جب انہوں نے اللہ کے نبی امتی کے لیے رحمت کیا گیا ہے، تو ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں، ان کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور غلام سمجھتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا اور وہ رحمت ہے، تو اپنے دل میں بھی رحمت اپنے دل میں بھی رحم کرو، رحم کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ہو کہ ہم لوگوں پہ رحمت عطا کریں، ہم لوگوں پہ سکون دیں، لوگوں کے لیے آسائش کے لیے، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ گاؤں دیہات میں اگر جا کے دیکھیں، اگر آپ کے بچے اگر آپ کوئی جیکٹ لے کر آتے ہیں اور اسے پہناتے ہیں تو آپ کو اطمینان ملتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار میرے والد جو اس حال میں ہیں، ان کو سردی نہیں لگ جائے، اسے ٹھنڈ نہیں لگ جائے، ہوا چل رہی ہے جیکٹ کے لیے یا کمبل کے لیے، تو جب آپ اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کچھ ضعیف اس دیہاتوں میں، اس گاؤں میں، اس جگہوں پہ وہ موجود ہیں، تو اگر آپ ان کے لیے احساس کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے گا، آپ کے لیے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی کو دیکھیں، جب اللہ خوش ہوگا تو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، اور آپ کو اس کے دعوے کا یقین بھی ہوگا، آپ پھر اپنے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اگر رسول سے، نبی سے عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دعویٰ کرتے ہیں عشق کا، تو اس امتی کے لیے بھی آپ خیال کریں، ان کے امتی کے جو بندے ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، ان کی آپ کفالت کریں، تو جب وہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کا حبیب خوش ہوگا۔ کیا کہنا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ پروگرام تقریباً اپنے اختتام کی جانب ایک کلام یہاں پر پروگرام میں شامل کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی آپ سے کروائیں گے، پھر اختتامی کلمات آپ دونوں کی جانب سے، اور پھر انشاءاللہ اختتام کی جانب اعراف موجود ہیں۔ اعراف بسم اللہ۔ منقبت حضرت خواجہ معین جی آپ منقبت پڑھ لیں۔ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کرتا ہوں۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ذات خواجہ اے خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، اور یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں
سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی وابستگی کافی عرصے سے رہی ہے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ، قریباً 2 سال تو تقریباً 2-3 سال 4 سال کا عرصہ ماشاءاللہ آپ کو ہو چکا ہے۔ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور یہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ کیسے دیکھا آپ نے احساس فاؤنڈیشن کو؟ 4 سال کا بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، 1000 سے زیادہ دن ہوتے ہیں۔ کس طرح سے اس نے پروگریس کیا ہے اور یہ جو کام ہے چیریٹی کا جو یہ کام احساس فاؤنڈیشن کر رہا ہے اس کو پہلے سے بہتر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا؟ عمران بھائی آج کل اصل میں لوگ کہیں بھی کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کہیں مال خرچ کرتے ہیں، سب سے بنیادی طور پر سوال یہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو مال ہے یہ واقعی اس مستحق تک پہنچے گا یا نہیں۔ یعنی جہاں ہم دے رہے ہیں اس ادارے پر ٹرسٹ کرنا، ان پر یقین، اعتماد، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ صحیح۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ احساس کے تحت جتنے بھی جہاں جہاں ان کے تحت چل رہے ہیں معاملات، جس فیلڈ میں، وہاں پر یہ سارے معاملات جو ہے علماء کرام کے زیر نگرانی ہیں۔ علماء کرام اس کو لیڈ کرتے ہیں، جہاں کوئی شرعی معاملہ ہو اس سے متعلق بھی علماء کرام سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اور پھر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ڈونیشن یہاں پر آتا ہے وہ ان مستحقین تک راشن پیک کی صورت میں، یا اگر مسجد کے لیے کسی نے دیا ہے تو وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے، اگر کسی نے ہینڈ پمپ کے طور پر دیا ہے تو وہاں پر لگایا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ ہم اپنے اسکرین پر بھی چلائے تھے۔ تو یہ ایک کسی کے لیے بھی ڈونیشن دینے کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز کہ واقعی ہمارا یہ پیسہ یہ وہاں پر مستحق تک پہنچ جائے۔ اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت جو بھی یہاں پر جس مد میں لیا جاتا ہے شرعی طور پر اسی مد میں کوشش کی جاتی ہے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس موقع پر، آج ہم یہاں پر رات کے اس پہر جو بیٹھے ہیں، آپ بھی آگے بڑھیے۔ دیکھیے ایک شخص اگر آگے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دیا، آپ جس مد میں دینا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھیے، اپنا حصہ جمع کروائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے مال میں سے جب خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا ایک سویٹر، ایک جیکٹ، ایک راشن پیک جب وہاں تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہر تہوار میں یا جب جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق اس پر عمل کرنا، سردیوں میں ونٹر اپیل یہ بھی ہے کہ جہاں آپ دیکھ گوشت کی تقسیم اور پھر چرم قربانی ایک بہت بڑا سیٹ بڑے پیمانے پہ پاکستان میں ماشاءاللہ قربانی کی جاتی ہے، تو چرم قربانی سے حاصل ہونے والی رقم کو بھی خیر کے کام میں استعمال کروانا، پھر بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی ٹیلی تھون نشریات ہوتی ہیں، رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقۃ الفطر کے حوالے سے، اور پھر دیگر اوقات کار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو پھر یہ الگ الگ وقتوں میں اور پھر اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کرنا، یہ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے احساس کو جو 15 سال ہو گئے تو اس میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا گیا، جس وقت جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں اس کے لیے ہم نے ڈونیشن لیا اور پھر وہاں پر خرچ کیا گیا۔ جن دنوں میں ہمارے ہاں سیلاب آیا تو وہاں پر پھر اس حساب سے جو ہے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کے لیے اعلانات کیے گئے اور پھر وہ وہاں تک پہنچائے گئے۔ اگر باہر دیگر ممالک میں بھی اگر کوئی قدرتی آفات وغیرہ تو وہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی وہ وہاں تک پہنچائی گئی۔ اس وقت چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ راشن کی ضرورت ہے، اور جن علاقوں میں مساجد نہیں وہاں مساجد بنانے، کیونکہ مساجد بھی دیکھیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔
اور دین اسلام جو ہے وہ مساجد ہی کے ذریعے ابتداً پھیلا ہے کہ وہی کمیونٹی سینٹر جو آج کل کہلاتے ہیں، وہیں پر لوگوں کی داد رسی بھی کی جاتی، وہیں لوگوں کے معاملات بھی سنے جاتے، وہیں لوگوں کو دین سکھایا جاتا تھا۔ اگر کسی محلے میں کسی علاقے میں مسجد نہ ہو تو وہاں پر دین جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتا، اور مسجد کو جو ہے ترویج و اشاعت کے لیے مسجد ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس ادارے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا آمین آمین۔ علامہ صاحب یہی سوال آپ کی جانب بھی کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا، کیسا دیکھا آپ نے اس سفر کو، آپ کا سفر خود کا کیسا رہا احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ دیکھیں احساس کا ایک جو مین ہے، الحمدللہ یہ 15 سال ہونے کو ہے، 15 سال ہو گئے الحمدللہ احساس کو۔ اس میں یہ دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں جیکٹ ہے، بلینکٹس ہے، راشن ہے، اسٹارٹ جب احساس نے شروع کیا ہوگا وہ آپ بھی ماشاءاللہ کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اس سے، اور ہمارے ناظرین بھی جڑے ہوئے ہیں بہت سارے، تو انہوں نے اس ایک وقت میں کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، آج الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی الحمدللہ۔ پہلے الحمدللہ وہ شروع ہوا تھا کہ رمضان کے مبارک کے حوالے سے، پھر بقرعید کے حوالے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے جیسے استطاعت دی، ان کے لیے بہتری آنے لگی، ہر چیز میں انہوں نے پورے سال، اب تو دیکھیں اب صرف ایک چیز محدود کسی چیز کے لیے نہیں رہ گئے، پورے سال کسی نہ کسی معاملے میں احساس اپنا حق ادا کر۔ اور سب سے مین جو چیزیں دیکھیں ہمارے ناظرین ہیں، جو ناظرین وہاں سے دے رہے ہوتے ہیں اور احساس وہاں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ نیکی جتنے ہاتھوں سے ہو کر جائے ان سب کو اجر مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آج اس رات کے اس پہر میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں موجود ہیں الحمدللہ اس میں ساتھ دے رہے ہیں، ان سبوں کا بھی اس میں حصہ جا رہا ہے اور سب کو اس کی نیکی مل رہی ہے۔ تو احساس ایک تو کام اچھا کر ہی رہی ہے اور اس اچھے کام کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اس میں شامل کر رہی ہے، ہم بھی اس نیکی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سب سے بڑا ایک احساس کا ہے۔ تو اللہ میں پھر ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور لے رہے ہیں اور لیتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ کا حوصلہ بلند ہوگا تو پھر ہم بھی یہاں آیا کریں گے، اور الحمدللہ پھر آپ کے دل میں احساس کے معاملات قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے تو اس کی نیکی ہمیں بھی اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ کو تو دے ہی رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ دے رہے ہیں اور احساس وہاں تک پہنچا رہا ہے، لیکن ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں تو اس نیکی میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، خوبصورت، ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ یہ احساس کا بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم۔ بہت ہی اچھا۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً ایک دعا آپ کی جانب سے جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں، جو احساس کے معاونین ہیں، ڈونرز ہیں، جو محبین ہیں ہمارے، ان کے لیے ایک مختصراً دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا مالک و مولا، یا کریم پروردگار، آج یہ جو یہاں پر یہ بزم سجائی گئی، یا مالک و مولا تیرے وہ مستحق بندے جن کو ضرورت ہے ان تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، چاہے وہ مسجد بنانے کے لیے ہینڈ پمپ، راشن کی صورت میں، یا گرم کپڑوں کی صورت میں، یا اور بھی جس نے جس طرح حصہ ملایا یا حصہ ملانے کے لیے ارادہ کیا ہے، اے مالک و مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، تمام کے رزق میں، تمام کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم اس محفل کو سجانے میں جو ہمارے ساتھ جس طرح سے شریک رہے، مولا تمام کو خیر و برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اور میں چاہوں گا کہ علامہ اصغر اشرفی صاحب کی جو والدہ ہیں یہ بھی علیل ہیں، ہسپتال میں اس وقت ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی امام زین العابدین کا صدقہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین صحت کی نعمت سے نوازے، اور ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ۔ میں تمام ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، میرے والد صاحب کا بھی تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے۔ بالکل، میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے آپ تمام رحمت کرے اور انہیں بھی جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہمارا اور آپ کا رابطہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے رک جائے گا، منقطع ہو جائے گا، لیکن ہمارے اکاؤنٹ نمبرز کھلے رہیں گے، ہمارے ٹیلی فون نمبرز کھلے رہیں گے۔ آپ جب چاہیں ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں، آپ جب ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ بالکل ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو آمادہ کرنا چاہیں آپ بالکل آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ خیر کا کام، نیکی کا کام انشاءاللہ آپ لوگوں ہی کے تعاون سے اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ آخری میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول پہ جاؤں وہی کا ہو